معلوم ہوئی کہ شرک ایک انسان کی نیکیوں کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بالعکس توحید کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحقاف میں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ بہت پیاری آیت ہے، مختصر الفاظ میں انسان کے لیے نجات کا ضابطہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ کیا ہے؟ ان الذين قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کا مقام اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک، پرورش کرنے والا، پالنے پوسنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پیدا کرنے والا، وجود دینے والا، جو ساری کائنات کو اس کی غذا اور اس کی حفاظت اور اس کی ضروریات کے لیے پابند کیے ہوئے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، جو خالق ہے، جس نے بندوں کی پرورش کی ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں اس کو پروان چڑھایا۔ یہ مقام اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جن لوگوں نے صرف اللہ کو اپنا رب بنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان کی زبان سے نکلا تو یہی نکلا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اور زندگی میں ہمارے جو بھی امور ہوتے ہیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ کا امر چلتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا، نمبر ایک، لیکن ایک دن کے لیے مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔ قائم رہنے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جمے رہے، یہ نہیں کہ اللہ کو رب مانا اور پھر معبود کسی اور کو بنا لیا، اللہ کو بھی رب مانا اور بتوں سے بھی اولاد چاہی، اللہ کو رب زبان سے کہا لیکن دل میں ہے کہ بابا کی نظر کرم ہو جائے تو تجارت چلنے لگے۔ ثم استقاموا، رب اللہ کو مانا اور پھر اپنی اس بات پر قائم رہے، اس بات کو اپنے عقیدے، اپنے قول، اپنے عمل سے جھوٹا ثابت نہیں کیا۔ ثم استقاموا، اسی پر قائم رہے، جمے رہے اور ٹیڑھے پن سے بچے، کہیں مڑے نہیں، چلتے 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 اللہ کی طرف، بتوں کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف بڑھتے 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 قبروں کی طرف چلے گئے، کبھی اپنی ذات کو، اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا، میں کروں گا تو ہوگا، کبھی کسی اور، کسی چیز کو، کسی شخص کو اپنے لیے رب بنا لیا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اگر نئی علاج کرتا مر جاتا، ڈاکٹر نے نئی زندگی دی، آدمی بولتا ہے آپ نے مجھ کو نئی زندگی دی، اچھا اور پہلی کون دیا؟ ڈاکٹر نے زندگی دیا تو آپریشن کر کے وہ گھر پہ جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا۔ آدمی چھوٹے احسان کی کتنی تعظیم کرتا ہے، اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں، کبھی تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تو نے کتنے احسانات میرے اوپر کیے۔ جن لوگوں کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں کہ اللہ میرا رب ہے، اس کی زبان سے نکلے تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار نکلے اور اس کی زندگی اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہو، اس کی زندگی بتاتی ہو یہ کسی اور کا غلام نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام۔ ثم استقاموا ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے، ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے کہ پھر اپنی اس بات پر ثابت قدم رہے، اس بات پر سیدھے چلتے رہے، ٹیڑے کہیں دائیں بائیں مڑے نہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
دیکھیے توحید میں آخرت کی کامیابی ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. خوف اور غم یہ دو چیزیں اگر انسان سے نجات مل جائے خوشی خوشی ہے، ورنہ خوشی خوشی نہیں ہے. پیسے آپ کے پاس آئے خوب، لیکن آپ کو چوری کا ڈر ہے. قرض مانگنے والوں کا دل میں کھٹکا ہے. جائیداد اس کے ہاتھ میں آئی، آپ سوچ رہے معلوم نہیں کون کون آئے گا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے، ذرا مجھ کو بھی دو. آدمی آج صحت مند ہے لیکن ڈر لگا ہوا ہے، عمر 40 سال ہو گئی ہے، بی پی، شوگر، ہارٹ، کڈنی، کل کیا ہوگا معلوم نہیں. آدمی کو کل تجارت آج چل رہی ہے، جی ایس ٹی، ویٹ، نوٹ بندی، معلوم نہیں کل کیا ہو. آدمی کو کھٹکا لگا ہوا ہے. لہذا مستقبل کا خوف حاصل شدہ نعمتوں سے آدمی کو لذت اٹھانے میں مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. رہ کے بھی آدمی کو سکون نہیں، مزہ نہیں. کیوں؟ کل کیا ہوگا معلوم نہیں، رہتا کہ جاتا. اور مزید پچھلے غم بھی ہیں. فلانی جگہ دکان ڈالا تھا جل گئی، فلانا یہ کیا تھا نقصان ہو گیا، رشتہ دار ایک تھا جس پہ ڈپینڈ تھا گیا. گھر کے دکھ، ماضی کے دکھ، پریشانیاں، آدمی کے پچھلے غم اس کے دل میں بار بار آ کے اس کے دل کو زخمی کرتے رہتے ہیں. ماضی کے غم اور مستقبل کا خوف اور اندیشہ انسان کے حال کی خوشی کو مقدر کر دیتی ہے، مزہ خراب کر دیتی ہے، موڈ خراب کر دیتی ہے. لیکن آخرت میں ایسی خوشی ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے مستقبل کا اور نہ اس میں غم ہے ماضی کا. آگے کا ڈر نہیں، پیچھے کا غم نہیں، ڈیلیٹ، ختم، خوشی ہی خوشی. کیوں؟ آنے والا تم کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اللہ ناراض نہیں ہوگا. ڈر رہتا نا آدمی کو، جنت میں ڈال کے پھر اللہ بولا نکلو یہاں سے. ہمارے ابو کو تو بولا تھا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے، کیا ہم کو نکالا جائے گا؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت سے. اگر ہم گئے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. آدمی گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ رہے گا. اور دنیا میں جو کھویا جنت میں جانے کے بعد اس کا غم نہیں ہوگا، اس کا غم نہیں ہوگا. غم کب ہوتا ہے؟ جب آدمی زیادہ کھوتا اور ہاتھ میں کم آتا. بزنس میں لگایا اور آیا پروفٹ کم، تو دیا زیادہ لیا کم، غم. غم ہوتا ہے آدمی کو. جنت میں کیا ہے؟ چھوڑا دنیا، دنیا کو چھوڑ کے آیا نا. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ساری چیزیں جنت میں اس سے بہتر ہے کہ کمتر ہیں؟ بہتر. غم کیوں ہوگا بھائی؟ چھوڑا کمتر، گھٹیا، اور پایا اعلیٰ، اس کو خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا. صحبت کیسے لوگوں کی؟ بہترین، سارے نیک لوگ، اللہ والے، صالحین، صحابہ، انبیاء، بڑے بڑے علم والے، نیک لوگ، سخی، مخلصین. اور پھر کچھ ایسے بھی جن کو اللہ نے پاک کر کے ڈال دیا، دھلائی تھوڑی بہت کی جنت جہنم میں، پھر نکال کے ڈالا. اچھے لوگ تھے لیکن کچھ تو بھی غلطی کر کے آئے، پاک صاف کر کے ان کو صحیح کر کے جنت میں ڈال دیا.